विक्टोरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग पाकिस्तान को मैच में वापस ले आई। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 148 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए 2 विकेटें, मेजबान टीम को 28 रन दरकार। चौथे रोज के पहले सेशन में कौमी टीम ने 5 विकेटें उड़ाई। नसीम शाह और खुर्रम शहजाद ने भी एक विकेट हासिल की। टेस्ट मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक हो सकेगी। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि मामला अफहाम व तफहीम से हल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीसाक़े मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में गुफ्तगू में कहा, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। जिनको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, बंद होना चाहिए। महंगाई 5% से ऊपर ले जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी की बरामदात से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल सील कर देंगे। 9 मई की मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक़ मलिक कहते हैं, अमरीका में करारदादें नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को आपने लॉबिस्ट हायर किया। अब आप आए हैं तो उस सरांकों पर आए बैठकर तामीरी बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI ने अपने दौर में करप्शन के फरोग के अलावा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत है। बताएं कहाँ डैम बनाए। पहले बुज़दार के जरिए पंजाब से बदला लिया गया, अब अल यमीन गंडापुर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा से बदला लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं तो काबीना के मुसख्खरों को लगाम दें। PTI पूरी यकसोई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशा है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लाह की ख्वाहिश को कमजोरी समझने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर आवारा जबानों को लगाम न डाली गई तो जवाब में कोई नरमी और रियायत रवा नहीं रखी जाएगी। कुरम तनाज़े के हल के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा रात गए खत्म। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जरगा बुध को दोबारा होगा। बड़े निकात पर इत्तफाक है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके बगन में मरकजी रोड पर धरना जारी। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 12 मकामात पर धरने के बायस शहर की अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, गोलीमार। नॉर्थ कराची में धरना। पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। सरजानी टाउन, KDA फ्लैट्स, शाहराह पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से आवाम का जीना मुहाल। घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। कई परवाजें छूट गई। जरूरी काम से घरों से निकलने वाले शहरी रुल गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में जमाते इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ मकामात से काफिलों की आमद। जमाते इस्लामी के रहनुमाओं का खिताब। हाफिज नईमुर रहमान भी गजा मार्च से खिताब करेंगे।
اور جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لینڈنگ کے دوران طیارے میں آگ لگ گئی، 177 افراد ہلاک، 2 افراد کو معجزانہ طور پر بچا لیا گیا۔ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث طیارہ رن وے سے پھسل کر بار سے ٹکرایا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی، طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارے حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ۔ پاڑا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا بدلے میں سندھ کی عوام کو تکلیف دینی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کا سوال۔ کہا خیبر پختونخوا میں شور کریں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کر بیٹھیں۔ شازیہ مری کا کہنا تھا حکومت چاہتی ہے ان کے بلز کو آنکھیں بند کر کے منظور کریں، حکومت کے یک طرفہ فیصلے قبول نہیں۔ 2.5 سال میں بتائیں گے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے، کام کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیں گے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا تقریب سے خطاب، کہا پہلے خاموشی سے کام کر کے کوتاہی کی، اب میڈیا کے ذریعے بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کس طرح کام کر رہی ہے۔ کراچی کو مسائل سے بھنور سے ترازو یا پتنگ نہیں، تیر ہی نکال سکتا ہے۔ ہم ایکڑوں پر محیط پارکوں کا افتتاح کرتے ہیں اور جماعت اسلامی والے گھر کے آس پاس والے پارکوں کا افتتاح کرتے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رواں سال ترسیلات زر میں 31% اضافے کا خیر مقدم، کہتی ہیں اوورسیز نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فریب فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں، اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں شدید سردی، اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ استور اور گلگت میں -8 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں سے لوگوں کی قلفی جمنے لگی۔ قلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ اور زیارت میں -6 تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کا زور برقرار، پارہ 9 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے بدستور جاری، شمالی غزہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید۔ رفح میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے، بے گھر فلسطینیوں کی امداد تاحال بحال نہ ہو سکی۔ صہیونی فورسز کا شمالی غزہ کا 2.5 ماہ سے محاصرہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے لاکھوں افراد شدید سردی سے دوچار، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بین الاقوامی برادری امداد پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ ملک کے 3 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، ذرائع کا کہنا ہے کہ 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ حیدرآباد، جیکب آباد، جامشورو، قمبر، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کرنگی، ولید اور ساؤتھ کے اضلاع کے سیوریج لائنز میں پولیو پازیٹیو ہے۔ میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر، چمن، کوئٹہ، یوب، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ڈی جی خان کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ راولپنڈی میں فائرنگ سے نجی کمپنی کا مالک قتل، پولیس کا کہنا ہے مالک عرفان کو ریکی کے بعد گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے، ملزمان فرار ہو گئے۔ سکھر میں قومی شاہراہ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کی شناخت سلمان چاچڑ اور کریم بخش چاچڑ کے نام سے ہوئی۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم غلام دستگیر عرف کامران لیبیا فیصل آباد سے گرفتار۔
ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم غلام دستگیر کو گرفتار ملزم عبد الرحمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا. ملزمان بین الاقوامی گینگ کا حصہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں. 7 شہریوں کو یورپ بھجوانے کے نام پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے لیے تھے. یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی. ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے. اچانک حملہ ہوا. ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے. سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ اور طیاروں کو نقصان پہنچا. روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کو غلطی سے گرانے کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی. روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے ہم منصب کو فون کیا اور کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا. ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا. 25 دسمبر کو آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسٹار بیٹر بابر اعظم ICC T20 کرکٹ آف دا ایئر کے لیے نامزد ہو گئے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا. بابر نے 24 میچوں میں 738 رن سکور کیے. امیدواروں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ کا نام شامل ہے. اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں اذان علی کی شاندار پرفارمنس. قومی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. اذان علی نے پہلے میچ میں اٹلی کے سیریلو، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کے جوزف کو شکست دی. ویمن کرکٹر سدرا امین شادی کے بندھن میں بندھ گئی. سدرا اور عادل مسعود کی شادی کی تقریب لاہور کے مقامی فارم ہاؤس میں ہوئی. تقریب میں ساتھی کھلاڑیوں اور دیگر کی شرکت. شادی کا فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. جھیلیں جم گئیں، پہاڑ سفید ہو گئے. چین کے بیشتر شہروں نے برف کی چادر اوڑھ لی. سیاحتی مقامات پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے. نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح کھنچے چلے آئے. امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری. نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی. تقریب میں معروف امریکی گلوکار پٹ بال نے شرکت کی. اور علی ظفر کا فینس کے لیے نئے سال کا تحفہ. اپنے بھائی دانیال ظفر کے ساتھ نیا گانا ریلیز کر دیا. منڈا آن دا رائز نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی. گانے میں معروف امریکن ریپر TI نے بھی علی اور دانیال کے ساتھ کولیب کیا ہے. گانے نے ریلیز کے پہلے گھنٹے میں ہی 10 لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا.